بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے برج قوس سیگیٹیریس افراد کی خوبیاں اور خامیاں، جن کی بھی تاریخ پیدائش 21 نومبر سے 21 دسمبر کے درمیان ہوگی۔ ان کا برج قوس سیگیٹیریس ہوگا۔ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں پتہ، نام کا پہلا حرف اگر فے سے شروع ہوتا ہے تو آپ برج قوس سیگیٹیریس سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ برج قوس کا سیارہ مشتری ہوتا ہے، جو کہ خوش قسمتی اور جستجو کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سیارہ مشتری علم نجوم اسٹرالوجی میں ایک خوش قسمتی کا سیارہ مانا جاتا ہے۔ ایسے افراد امیر ہوتے ہیں، پاک دامن ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں اور مذہب کے پابند ہوتے ہیں۔ عزت و وقار ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے، معاشرے میں ان کی عزت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ ایک برین جو سا ہوتا ہے انسان کا، دیکھیں اس میں جو حافظہ ہوتا ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کچھ افراد ہوتے ہیں چیزوں کو یاد کر لیتے ہیں وقتی طور پر، مگر بعد میں بھول جاتے ہیں۔ مگر جن کا مشتری سیارہ اچھا ہوتا ہے، ان کے برین میں آل اوور چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ بچپن سے ہی وہ چیزیں رٹے کے طور پر یاد نہیں کرتے، ان کی میموری میں قدرتی طور پر چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک بہت بڑے پروفیسر، ایک بہت بڑے لیکچرار، ایک بہت بڑے سائنٹسٹ، ایک بہت بڑے عالم بھی بن سکتے ہیں۔ ایسے افراد ایک بہت بڑے پیر بھی ہوتے ہیں معاشرے میں، جن کی بہت عزت ہوتی ہے اور بہت امیر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ خوش قسمتی کا سیارہ مانا جاتا ہے۔ جن کا مشتری سیارہ پیدائش زائدہ برتھ چارٹ میں جب ان کی پیدائش ہوتی ہے، اس ٹائم سیارے کی پوزیشن دیکھی جاتی ہے۔ اگر اس ٹائم مشتری سیارہ اچھا ہو تو آل اوور لائف اس کے اچھے اثرات رہتے ہیں۔ مشتری سیارہ پیدائش زائچے میں اگر اچھا پڑا ہو تو آل اوور لائف ایسے افراد خوش قسمت ہوتے ہیں اور دولت کی ان کو ساری زندگی کمی نہیں ہوتی اور حکمت سے بھرے ہوتے ہیں۔ ایسے افراد دانشور ہوتے ہیں اور ایک شاعر بھی ہو سکتے ہیں، ایک مصور بھی ہو سکتے ہیں اور اپنی سوچوں میں کھوئے رہنے والے ہوتے ہیں۔ نئی دنیا میں رہنے والے لکھاری ہوتے ہیں، خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ مشتری سیارہ اگر اچھا پڑا ہو تو برج قوس کے افراد آزاد پسند لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے افراد کسی کی غلامی کرنا پسند نہیں کرتے، دیانت دار ہوتے ہیں اور سچ بولنے والے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، نہ ہی جھوٹے بندے کو پسند کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان سے جھوٹ بولے گا تو یہ اس سے کنارہ بھی کر لیتے ہیں۔ خوش مزاج ہوتے ہیں اور پر امید ہوتے ہیں۔ ایسے افراد ہر کام کی ان کو امید ہوتی ہے کہ ان کا یہ کام ہو جائے گا۔ پازیٹیو مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ، اور دل سے جس کے ساتھ بھی چلتے ہیں دل سے چلتے ہیں، دل میں منافقت نہیں رکھتے ایسے افراد۔ اور ایسے لوگ فراخ دل ہوتے ہیں اور مددگار ہوتے ہیں، رئیس ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ چیریٹی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ منسٹر لیول کے بھی یہ لوگ ہوتے ہیں اور بہت ہائی پروفائل پوسٹوں پہ یہ لوگ فائز ہوتے ہیں۔ سی او ہوتے ہیں، بہت بڑے جج بن سکتے ہیں، بہت بڑے نامی گرامی وکیل بن سکتے ہیں، اسٹینوگرافر بن سکتے ہیں ایسے افراد، کیونکہ ایسے لوگوں کا جو دل ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ ان کی جیب میں اگر نہیں بھی فرض کریں اگر پیسے ہیں نا، تو یہ جو ہے دوستوں کے ساتھ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ سٹینڈ لینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی ہے تو دوستوں پر، اور کوئی بھی آپ کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ بھی اگر آپ چل رہے ہیں تو آپ اپنی جان تک اگلوں پہ نچھاور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی مشتری سیارہ اگر پیدائش زائچے میں برتھ چارٹ جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے اس ٹائم اگر اچھا نہ پڑا ہو تو ایسے افراد بلیک مارکیٹ چلانے والے بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہر ستارے کا نا مثبت اثر بھی ہوتا ہے، منفی بھی۔ یہ اس کی پیدائش زائچے سے پتہ چلتا ہے۔ جس ٹائم بچے کی برتھ ہوتی ہے اس ٹائم سے سیار گیان کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ آل اوور لائف افیکٹ کرتی ہے۔ اگر مشتری سیارہ اچھا نہ پڑا ہو تو ایسے افراد جو سے ہوتے ہیں وہ زیادہ بولنے والے بھی ہوتے ہیں۔ لوگ ان کی گفتگو کو سم ٹائم پسند نہیں کرتے، بلا وجہ بھی سم ٹائم بولے جاتے ہیں کہ لوگ ان کی گفتگو سے بور بھی ہوتے ہیں اور ذمہ داریوں سے کتراتے ہیں۔ ایسے افراد اگر مشتری سیارہ اچھا نہ پڑا ہو، خود کو زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں اور بے حد آزادی پسند ہوتے ہیں ایسے افراد، کیونکہ یہ پھر کسی کی قید میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ تو اس طرح ان کے رشتوں میں دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں، خاص طور پر لائف پارٹنر کے حوالے سے، کیونکہ مشتری سیارے کی پوزیشن دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ مشتری سیارہ اگر اچھا نہ پڑا ہو نا تو ایسا افراد اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھدار بھی سمجھتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی سمجھدار ہوں، اگر کوئی اس کو کچھ سمجھائے تو یہ اس کی بات کو اچھا نہیں سمجھتے، یہ کہتے ہیں بس میں ہی سمجھاتے ہوئے اچھا لگتا ہوں۔ تو اس طرح ان کی بن نہیں پاتی خیالوں اور خوابوں کی دنیا میں پھر ایسے لوگ رہنا پسند کرتے ہیں، تو پھر اپنے خواب خود پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے اپنا لائف پارٹنر سم ٹائم یہ خود ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن جب ان کی وہاں سے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو اس طرح گھر خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ مشتری سیارے کی جو سی اہمیت ہوتی ہے زائچے میں دیکھنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ ان کے حساب سے ان کو لگتا ہے ان کی سب چیزیں پرفیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں، خود کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ میں ٹھیک ہوں، دنیا شاید مجھے ہی سمجھ نہیں پا رہی۔ تو اس لیے مشتری سیارہ آپ کے پیدائش زائچے کی اہمیت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، موجودہ ایام کی موجودگی سے مشتری سیارے کی اہمیت سے اس کا اندازہ نہیں لگایا جاتا۔ اور ایک اور اہم بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زائچے میں 9 کے 9 سیارگاہ اثر رکھتے ہیں۔ دیکھیں برج قوس سیگیٹیریس والوں کو سیارہ مشتری ان کی شخصیت کا مالک ستارہ ہے۔
باقی سیارگان بھی اثر رکھتے ہیں، ہر سیارے کی اپنی ریمیڈی ہے، اپنے اثرات ہیں، اپنی اس کی جو سی اثرات ہوتے ہیں اس نے مرتب کرنے ہوتے ہیں انسان پر. لیکن مشتری سیارہ اگر اچھا ہو تو ایسے افراد ذہین ضرور ہوتے ہیں، قابل ضرور ہوتے ہیں، علم سے بھرپور ہوتے ہیں ایسے افراد. مشتری سیارہ برج کو سیگیٹیریس کی شخصیت کا مالک ستارہ ہوتا ہے. دیکھیں شخصیت کا ستارہ اچھا ہونا برتھ چارٹ میں بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کی شخصیت کا ستارہ مضبوط ہوگا اس کا مطلب ہے کہ آپ خود مضبوط ہوں گے مینٹلی طور پر. لائف میں جتنے مرضی نقصان بھی اگر وقتی طور پر ہو جائیں یا لاس ہو جائیں یا کوئی آپ کے ساتھ کوئی انسرٹین کوئی واقعہ پیش آ جائے تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ریکور ہو جاتے ہیں. لیکن اگر شخصیت کا مالک ستارہ جیسے مشتری یا برج کوس کا اگر یہی پیدائش دائچے میں اچھے نہ ہو تو سم ٹائم انسان کی زندگی میں جو نقصانات ہوتے ہیں وہ ریکور ہی نہیں ہوتا. انسان ہمیشہ زیادہ سے زیادہ نقصان میں رہتا ہے یا اس کی ریکوری ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. مشتری سیارہ اگر اچھا نہ پڑا ہو تو ایسے افراد ناجائز ذرائع سے بھی دولت اکٹھی کرتے ہیں، چور بھی ہو سکتے ہیں ایسے افراد. تو یہ چیزیں برتھ چارٹ پیدائش دائچے سے دیکھی جاتی ہیں. تو ناظرین اگر آپ کو بھی کہیں نہ کہیں دولت کی کمی کا سامنا ہو یا آپ اپنے آپ کو فیل کریں کہ آپ کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا تو آپ اس کی بڑی زبردست قسم کی ریمیڈی ہے. مشتری کا جو مشتری سیارہ جو ہے نا اس کا کلر یلو ہوتا ہے. تو آپ جمعرات والے دن چنے کی دال اور نان کا جتنا ہو سکتا ہے اپنی جتنی بھی آپ کی صاحب حیثیت ہے یا جتنی بھی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے اس حساب سے آپ دال نان تقسیم کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں یلو کلر کا استعمال لازمی کریں. چاہے یلو سوٹ ہو، میل حضرات ہیں وہ یلو کلر کا کوئی بھی رومال وغیرہ بھی اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں. یلو مٹھائی تقسیم کر سکتے ہیں جیسے موتی چور کے لڈو ہوتے ہیں، اگر ان کے پاس ٹائم نہ ہو تو یہ بھی تقسیم کر سکتے ہیں. اور پکھراج پتھر بھی ایسے افراد پہن سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کا جو مزاج ہے نا وہ آگ ہے. تو اس کی دوستی برج حمل، برج اسد، برج کوس، برج جوزا، برج میزان اور برج دلو والوں کے ساتھ ہوتی ہے. ان کی کیمسٹری ایک دوسرے کو فالو، ایک دوسرے کے ساتھ لانگ ٹرم چلنا یہ پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے کو یہ بڑی اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. مٹی اور پانی بروج کے افراد کے ساتھ ان کی دوستی نہیں ہوتی، خواہ کوئی بھی رشتہ کیوں نہ ہو. اگر کوئی اس طرح کا رشتہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تو یہ بہت جلدی اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں. ان کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی، ایک دوسرے کو یہ سمجھ نہیں پاتے. تو ناظرین امید کروں گا کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی. اور جس میرے دوست بہن بھائی کو اپنا سٹارز کی پوزیشن کا نہیں پتا کہ پیدائش دائچے میں جب ان کی پیدائش ہوئی تھی اس ٹائم سیارگان کی پوزیشن کیا تھی تو نیچے اسکرین پہ میرا نمبر آ رہا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا دائچہ بنوا سکتے ہیں اور اپنے سیارگان کی پوزیشن سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں اگر آپ یہ ایز اے گائیڈ لائن ہے اسٹرولوجی، اگر آپ اپنے سیارگان کی پوزیشن کے حساب سے دیکھیں کہ جو سٹار آپ کا اچھا پڑا ہوگا اس سے منسوب اگر آپ کام کریں تو اس سے آپ کو ترقی بھی مل سکتی ہے اور آپ اس میں کامیاب بھی بہت جلدی ہو سکتے ہیں. اسی طرح آپ کوشش کیجئے کہ آپ سٹارز کے تھوڑے سے سمجھ کر چلیں تو یہ آپ کو اس میں فائدہ بھی حاصل ہو سکتا ہے. اور آخر میں بہت اہم بات کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے، اس میں اعظم ہے العلیم. تو آپ 102 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد اول اور آخر درود پاک لازمی پڑھیں اور اس میں اعظم کو آپ کوشش کیجئے کہ لازمی پڑھیں اور ہر نماز کے بعد نہیں تو کوشش کیجئے کہ ایک ٹائم رکھ لیں اور اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی. اور جمعرات والے دن یلو کلر کی چیزوں کا صدقہ لازمی دیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں مولا پنجتن پاک کے صدقے میں ضرور آسانیاں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ناظرین آپ اپنی مجھے قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور جس میرے دوست بہن بھائی کو اسٹرولوجی کے حوالے سے اپنے ذائچے کے حوالے سے کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں.